ہم سب سے پہلے ادارے کی طرف سے آپ سب کی طرف سے میں آج کے مہمان خصوصی محترم کامران لشاری صاحب کو ویلکم کہتا ہوں، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم شکر گزار ہیں کہ آج ان جیسی ہستی ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں میں میرے دل کی گہرائی سے سوچتا ہوں کہ اس کو 1000 سے ضرب دے لیں، کتنے افراد ہونے چاہیے ان کو سننے کے لیے، لیکن بہرحال موسم کا بھی کچھ اثر ہے اور کچھ میں بھی کمیونیکیشن صحیح طرح نہیں ہو سکی۔ تو یہ دیکھیں کہ میں سوچتا ہوں کہ انسان جو ہے روٹی کپڑا اور مکان جیسی بنیادی سہولتوں کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ فکر کرتا ہے ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، وہ اس کی عزت اور وقار اور ایکسیپٹیبلٹی ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس کے لیے اچھے طریقے سے رہوں، جو دوسروں کے مقابلے میں کوئی ایسے اچھے کام کروں کہ دوسرے زیادہ مجھے عزت دیں اور میرا وقار بنے، اور اس کے لیے جدت، اختراع اور کریٹیوٹی انسان میں جو محنت کوشش جو ہے اس کو بروئے کار لاتا ہے، اور اپنا رہن سہن اور دوسرے معاملات ایسے اچھے سے اچھے بنانے کی کوشش کرتا ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ اور یہی جو کوشش ہے، جدت، ندرت، اختراع جو ہے، وہ ہمارے تہذیب اور کلچر کا نام اختیار کرتی ہے۔ سویلائزیشن اسے کہتے ہیں، ہم تمدن کہتے ہیں، تہذیب کہتے ہیں۔ تو اس کے اظہار کے لیے عمارتیں بھی ہیں۔ پرانے بادشاہ بڑے بڑے محل بنایا کرتے تھے، باغات تعمیر کرتے تھے، قلعے بناتے تھے، خوبصورت آبادیاں قائم کرتے تھے اپنی سلطنت کو باوقار بارو بنانے کے لیے۔ وہ جو چھوڑے ہوئے قلعے اور دوسری عمارتیں اور دیوار، وال سٹی ٹائپ جگہ جو ہے، آج ہماری انسانیت کا ورثہ ہے، مشترکہ ورثہ ہے۔ یونیسکو جیسے ادارے ان کے تحفظ کے لیے کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ آباء و اجداد ہمارے، انہوں نے جو اپنے کو اچھا، خوبصورت اور بآسائش زندگی گزارنے کے لیے کیا تھا، اس سے ہم باخبر ہوں اور اس سے روشنی حاصل کر کے آپ کچھ بہتر کر سکیں۔ تو ہمارے کامران لشاری صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو سندھ کے چیف سیکرٹری رہے اور سیکرٹری پیٹرولیم رہے، اور یہاں آرٹس اینڈ ہارٹیکلچر کا جو ایک شعبہ تھا اس کے ڈائریکٹر جنرل بھی تھے۔ جب انہوں نے شہر لاہور کا روح حسن نکھارا، اتنا خوبصورت بنا دیا، آپ کو یاد ہوگا کہ کھمبوں کے ساتھ ٹوکریاں پھولوں سے بھری ہوئی لٹک رہی ہوتی تھی نہر کے اندر، وہ تو اب بھی شروع ہوتا ہے، وہ جو میلہ لگتا ہے روشنیوں کا نہر کے اندر، اور بہت ساری چیزیں شہر کو اور اس کے پارکس کو، اس کی سڑکوں کو خوبصورت اور دل نشین بنانے کے لیے جو کام آپ نے کیا وہ کبھی شہریان لاہور نہیں بھول سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے جب الیکٹڈ لوگ ہوں سارے، ان سب کو مل کے کوئی کم از کم 20,000 لوگوں کا اجتماع کر کے شہریان لاہور کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، باقاعدہ فارملی۔ اتنا بڑا کام کیا کہ لاہور کا نام پوری دنیا میں اس وقت ہوا۔ بہت سارے شہر ہمارے دوسرے جو چھوٹے شہر ہیں، انہوں نے بالکل ان کا پیٹرن لے کے بہت کچھ خوبصورت کیا اپنے شہروں کو۔ اور پھر حکومت پاکستان نے آپ کا یہ کام دیکھتے ہوئے وہاں اسلام آباد میں ان کو لے گیا، آپ نے پورے پاکستان کے کیپٹل کو خوبصورت ترین بنا دیا، اور دنیا کے خوبصورت ترین کیپٹلز میں سے ایک کیپٹل پاکستان کا اسلام آباد بھی ہو گیا۔ آپ کی کاوشیں تھیں، وہ اس کے لیے یقیناً بہت زیادہ اندرونی انسان کا جو حسن ہے اور اس کا اخلاص جو ہے، اس کی محنت ہے، ذہانت ہے، جدت، ندرت اور تخلیقی صلاحیتیں، سب کو بروئے کار لانا پڑتے ہیں۔ آج کا موضوع آپ کے سامنے ہے، اندرون شہر جو ہے، وال سٹی اتھارٹی، اس کے آج کل ڈائریکٹر جنرل ہیں آپ، تو اسی سے متعلق موضوع دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے جو کام کر رہے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں اور کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کیسے انہوں نے اتنے بڑے کام جو کیے ہیں، ان کے ذہن میں کیا تھاٹس آتے تھے
جو انہوں نے کیا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. آپ بہت عنایت، بہت شکریہ. میں سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس موسم میں تشریف لائے ہیں اور مجھ جیسے ناچیز کو سننے کے لیے. اور سب سے زیادہ مشکور ہوں جناب خالد محمود صاحب کا، جو کہ میرے سینئر بھی ہیں سروس میں، اور ہمیشہ ہم ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے رہے اور ان سے انسپائر ہوتے رہے. یہ ہماری سول سروس اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے، اور تب ایک دفعہ ان کا مجھے بلاوا آیا تھا اور وہ بڑا تاریخی تھا. میں وہی نہیں بھولا، باقی شاید سب کچھ بھول چکا، کیونکہ اس وقت انہوں نے میری ملاقات طارق جمیل صاحب اور ان کے ساتھ دو اور حضرات تھے ان سے کروائی، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ میرے سے ایک مناظرہ یا کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے. اور وہ اس حد تک سیریس تھے کہ انہوں نے ان سے بھی کہا کہ ہمیں تخلیہ دے دیجیے، ہم نے ان سے بات کرنی. تو وہ خیر ایک اگر موقع ملا تو وہ بھی سنانے میں مجھے کوئی عذر نہیں. لیکن پھر بعد میں خالد صاحب سے بھی اس محفل میں باتیں ہوئیں اور ہم اپنے معاشرے کا چیزوں کا تجزیہ کرتے رہے. تو میں بہت ممنون ہوں کہ اتنی اچھے الفاظوں سے میرے کیریئر کو ڈرا کیا گیا. میں اسی لاہور کا جی باشندہ ہوں اور مزنگ میری رہائش ہے رہی ہے. اب تو انفارچونیٹلی ڈی ایچ اے میں شفٹ ہو چکا ہوں. انفارچونیٹلی ڈیفینیٹلی، جس کا نہ ہمسایہ مجھے جانتا ہے نہ میں اسے پہچانتا ہوں، اور 15 سال سے رہ رہا ہوں. نہ باہر سڑک پہ گھوم سکتا ہوں، نہ 4 مہمان آ جائیں ان کی گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے، اور ایک بیگانگی میں دیواروں کے جھرمٹ میں ایک گھر سے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ جو محلے داری تھی، جو مزنگ کی رہائش تھی ہماری، شاید آپ سے بھی جانتا ہو، لیکن سادی پارک کے ساتھ جی تھینک یو. تو وہ میرے دادا کے نام پر آج بھی وہ روڈ ہے، فتح شاہ روڈ. تو وہ ایک محلہ تھا جس میں یہ ایک نسبتاً ایک کوٹھی تھی کوئی 3.5 کنال کی، پیلی کوٹھی کے نام سے پہچانی جاتی تھی. تو اور ہمارے دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی تھی دیوار سرفراز نواز جو کرکٹر بنے. تو ہم تو کہتے ہیں وہ ہی از پروڈکٹ آف آور بیڑا، کیونکہ وہی ایک وہی کشادہ بیڑا تھا، باقی تو محلہ تھا. تو سارے کرکٹ کھیلنا، اور وہ ایک مشترکہ پارکنگ لاٹ بھی تھا. یقین کریں وہ گھر کی عالم تھا جیسے ایک ڈیرا ہوتا ہے شہر میں. اور گھر پہ آؤ اپنے تو پہلے 2-4 گاڑیاں کھڑی ہیں. ابھی ہے کون کھڑیاں کر گیا گاڑیاں، سر کوئی گزارش گیا میں اگے تھے قلعے کھڑی کی ہوئی. تو ہر محلے دار اندر چلا آ رہا ہے اور جا رہا ہے. تو ہمیں ڈپٹی کمشنر بننے کا شوق چڑھا. میرے والد صاحب کو بھی بہت تمنا تھی کہ ان کا ایک بیٹا سول سروس میں آئے. تو میں کو بہت پڑھاکو نہیں تھا زیادہ، سوئمر میری اگر وجہ شناخت کوئی تھی کہ میں ینگ ڈیز اٹ واز سوئمنگ. تو we are 4 brothers, 2 of us became national swimmers, 2 of us became Punjab swimmers. I was record holder in backstroke. یہ وہ خیر. تو وہ پہلی دفعہ ریلویز میں آیا، پھر دوبارہ امتحان دیا، ڈی ایم جی میں آ گئے. پہلے سندھ میں رہا 9-10 سال، پھر لاہور، اور پھر اسلام آباد، اور پھر واپس لاہور. تو اس میں اس سروس کی یہ خوبصورتی ہے کہ آپ دور دراز کے علاقوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، اور غریب سے غریب تر سے لے کے تو امیر تر لوگوں سے کندھا ملانے کا موقع ملتا ہے. تو آئی اسٹارٹیڈ فرام ڈیزرٹس آف تھرپارکر. تو 1.5 سال میں ادھر رہا. تو اس سے میرا خیال ہے کہ جو میری ذہنی آبیاری ہوئی وہ شاید لاہور میں اور لبرٹی مال روڈ میں رہ کر نہ ہو پاتی. تو میں نے زبان سیکھ لی، میں نے ان کا کلچر سیکھا. وہاں بھیل میں اگواڑ، یہ انٹچبل جس کو کہتے ہیں، وہ قومیں بھی تھیں ہندوؤں کی بہت ساری. ان کے ساتھ آئی یوز ٹو سیلف انوائٹ مائی سیلف کہ آپ مجھے سندھی میں ان سے میں بات کرتا تھا، چھوڑا تھا مکھے
گرایو ماں چمچا ہیں تو کہاں یا ڈبینگا سی کھائندہ سی. اچھا آپ پھر میں نے کہا پکوڑے یا کوئی جلیبی کھلانا. اچھا آپ یہ تو سو دیٹس ہاؤ آئی لرن کہ اس ملک کی ڈائیورسٹی کیا ہے, اس کی کلچرل رچنس کیا ہے. ہم تو سندھ کو زیادہ سمجھتے ہی نہیں تھے, لیکن آج بھی میرا وثوق سے یہ خیال ہے کہ پاکستان کا ہر خطہ ہی بہت جامع ہے, لیکن جتنا ددھا ہوا کلچر سندھ میں ہے اور جتنا انہوں نے اپنا رکھا ہے اتنا شاید کسی اور صوبے میں نہیں ہے. تو لیکن یہ عجیب بات ہے کہ منصب سے چیز حاصل نہیں ہوئی, وہ ذریعہ ضرور بنا, لیکن وجہ شناخت یہ نہیں. اور میں شکر کرتا ہوں, مجھے کوئی بطور ڈپٹی کمشنر میں 4-5 جگہوں پر ڈی سی رہا ہوں, کوئی نہیں جانتا اور الحمدللہ نہیں جانتا اس حوالے سے. تو اگر آپ کے کام سے کوئی جانتا ہے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے. سو اصل شناخت جو ہے انسان کی, ہم شروع میں تو منصب کے ہی بھوکے ہوتے ہیں. اچھا مجھے 2-4 گاڑیاں ہوں, بندے ہوں, آفس ہو, لوگ آئے جائیں, لیکن وقت نے یہ سکھایا ہے کہ یہ تو ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہوتی ہے, اور ویسے بھی اس میں سب کسی کے ساتھ وفا کرنی ہوتی. تو لیکن اگر آپ نے کچھ اچھا برتاؤ کیا ہے, کوئی اچھا کام کیا ہے, تو وہی اس کی کوئی حیثیت ہے اور کوئی اس کی دائمی ویلیو ہے. تو اس میں آف کورس میں اگر تھوڑا سا اپنا فٹ پرنٹ کہوں تو وہ PH ایک نان جاب میری بجائے شناخت بنی. میں اپنی والدہ کو سمجھانے لگا کہ اچھا پہلے تو DC سے لاہور میں سمجھ سی تینوں کی لایا نہ ہو. میں کہ جی وہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ہیگی ہے, اندر چو باغات اس طرح سجاوٹ. میں سمجھ گئی تینوں ہیڈ مالی لا دیتا ہے نا, بس ٹھیک ہے لاہور کا ہیڈ مالی. وہ کسی کو بتانا بھی آسان نہیں تھا, لیکن وہی وجہ شناخت بنی. اور بہت اچھا لگا اپنی سڑکوں کو, باغات کو, چوراہوں کو سجانے میں. اور یہی چیز پھر میرے اسلام آباد میں بھی ہم نے منال ریسٹورنٹ اور وہ لیک ویو پارک اور یہ کیا ایک سیدپور پور ولیج F9 پارک کی اپگریڈیشن, ہم نے وہ کیا, سڑکیں وغیرہ. لیکن اب مجھے بڑی خوش بختی ہے کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ان کے اس منصوبے پر, جس کو ایک اتھارٹی کا درجہ دیا گیا ہے, ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی, اس میں پچھلے 10 سال ہو گئے مجھے. یہ بھی شاید کم ہوگا اس دیار میں, اس وطن میں, کہ کسی کو ایک جگہ 10 سال کام کرنے کا موقع ملا ہو, ورنہ 10 مہینے بھی آج کل کسی سول سرونٹ کو نہیں ملتے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک سائڈ لائن جاب ہے, کوئی بہت زیادہ زیر عقاب نہیں آتی. لیکن ہم نے اس کو جی اس سفر نامے کا یہ جو 10 سال کا ہے ورلڈ سٹی کا, اس پر زیادہ, چونکہ آج کیا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے, مضمون یہی ہے, تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ دنیا گھومنے کا اتفاق ہوا کہ ہر جگہ پر ایک پرانا شہر بھی ہوتا ہے, اور اس پرانے شہر کو چاہے کتنا بھی شہر بڑھ جائیں, کمرشل ہو جائیں, بزنس سینٹرز بن جائیں, ہائی رائزز ہو جائیں, وہ اس کو سنبھالتے ہیں اور اس کی اپنی ایک شناخت اور حیثیت جو ہے اس کو قائم دائم رکھتے ہیں. اور ٹورزم میں زیادہ تر لوگ انہی جگہوں پر جانا زیادہ پسند کرتے ہیں, کیونکہ جو آپ کا اصل کلچر جو ہے وہ پرانے پن میں ہے. اس میں ایک آپ کو ورائٹی اور رچنس اور اوریجنیلٹی جو ملتی ہے وہ نئے پن میں. سب وہ پلاسٹک کے سارے شہر ہائی رائزز کے وہ ایک جیسے ہی لگتے ہیں, ان میں آپ نے ایک دیکھ لیا تو سمجھیں سارے دیکھ لیے. تو سو پرانے شہروں میں سے اگر میں کہوں تو اندرون لاہور ہمارا جو ہے 12 دروازوں سے جس کی شناخت ہے, اور اس کی گلیاں محلے
اور اس کا کلچر، اس کا کھانا پینا، اس کی عمارتیں، اس کے مونومنٹس، شرائنس وغیرہ وغیرہ، موسیقی، شعر و ادب، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس قدر ان کا ایک تاریخی اور ایک وراثتی اور ایک ادبی آرکیٹیکچرل اس کا پہلو ہے جو ہمیں سمجھنا، جاننا اور اپنے بچوں تک منتقل کرنا بڑا ضروری ہے. ورنہ اب برگر تو کھانے کے لیے 1000-2000 روپیہ خرچنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کسی ادبی محفل میں 500 کا ٹکٹ بھی لینا ہو تو ایک میں دیکھتا ہوں عذاب ہے. اور اس کے لیے ٹیلی فون آ رہے ہوتے ہیں، اور یار انہیں بندے آنے نے نہ جو بٹھا دینا، ٹکٹ سانو فری کرا دینا. اچھا جی. اور یہ فری کا خاص طور پہ ہم گورنمنٹ والوں کو تو زیادہ بیماری ہے. ہم فری بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، پھر آگے ہی بیٹھیں، پھر ساتھ چائے بھی ضرور ملنی چاہیے. تو ابھی میں باہر گیا ہوا تھا آسٹریا اور انگلینڈ وغیرہ. یقین کریں کئی جگہوں پر آئی وانٹیڈ ٹو گو اینڈ سی سم لیٹس سے سم شو، سم کنسرٹ، سم تھنگ. ایون الحمرا جو اسپین میں ہے، 3 مہینے انہوں نے کہا جناب اس کا ٹکٹ بکڈ ہے. یو ہیو ٹو بک 3 months in advance. اور پتہ نہیں کتنے ڈالروں کے ٹکٹ ہیں. ادھر ہم نے 500 روپے ٹکٹ رکھی ہے اس کی فارنر کے لیے قلعے میں. تو بڑا کسی نے واٹس ایپ پہ اور اس پہ سوشل میڈیا پہ مذاق بنایا کہ اچھا ویسے ٹکٹ 50 روپے ہے، تو دیکھیں جی فارنر کے لیے 500 کی ڈالر. بھئی $2 بھی نہیں بنتے. آپ مجھے کوئی دنیا میں جا کے دکھائیں کہیں آپ کو $2 یا $4 میں کہیں کوئی گھسنے دیتا ہے. اتنے کی تو آئس کریم بھی نہیں ملتی وہاں. ساری دنیا میں فادرز کے لیے ٹکٹ زیادہ ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال مذاق کرنے والے یا اپنا اینگل ہوتا ہے. تو ہم نے جی یہ اندرون لاہور میں ایک اچھی چیز جو ہوئی ہے حکومت کے ہاتھوں، کہ پہلے یہ LDA اور کارپوریشن کا حصہ ہی سمجھا جاتا تھا، ان کے اور بڑے کام ہیں، تو اس کو ایک علیحدہ فوکسڈ اپروچ نہیں ملتی تھی، اٹینشن اس طرح کی نہیں تھی. تو سو اٹ ہیز بیکم بیک یارڈ. کچھ وہاں پہ ریلوے اسٹیشن جب انگریز لے کر آئے، اس کے ساتھ پھر بزنس سینٹرز بننے شروع ہو گئے، بادامی باغ کا بس اڈا آ گیا. تو بہت ساری کمرشلائزیشن جو ہے میرے خیال پاکستان کی، لاہور کی چھوڑے، پاکستان کی بڑی منڈیوں میں سے وہ اتنے سے وارلڈ سٹی میں وہاں پر اعظم کلاتھ مارکیٹ، شالمی، سارا ایک انچ جو ہے وہ چلنا دشوار ہے. کوئی گاڑی کو پارک کرنا مشکل ہے، اور گندگی، غلاظت، بے ترتیبی، یہ ساری جو ہمارے ساتھ چلتی ہیں چیزیں، وہاں پر اس کی آماج گاہ ہے. اور میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ یہ لاہور میں ایک فاٹا ہے. اندرون لاہور جو ہے ایک ٹرائبل ایریا کی طرح ہے، اس کا اپنا مزاج، اپنا طور طریقہ وہ بڑے مزے کا ہے. اور ایک دم لوگ گینگ اپ ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ کام کرنا خوشی کی بات بھی ہے لیکن بڑی مشکل بھی ہے. اور ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ مینلی اٹس کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹ، وچ مین ہم نے ابھی تک 3 فیز تک پہنچے ہیں. اینڈ لیٹ می میک یو انڈرسٹینڈ کہ ہم واٹ ڈو وی مین بائی آور پروجیکٹ. دہلی دروازے سے پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے پروجیکٹ ایریا دیکھا ہے ہمارا ابھی تک کہ نہیں. یہ بھی ایک ایشو ہے کہ چراغ تلے اندھیرا بھی بہت ہے کہ ہم اپنے ہی ایریاز کو وزٹ نہیں کرتے اپنے. تو میری کامیابی یہ ہوگی آج کے لیکچر میں اور اس ادارے کے حوالے سے کہ اگر آپ میں سے میں 50% کو راغب کر لوں وہاں تک جانے کے لیے اور اپنے بال بچوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے. تو جی اوکے. سو دہلی دروازے 6 دروازے آج ہیں، 6 منہدم ہیں، ختم ہیں مدت سے، برٹش زمانے سے. تو ون آف دی ایگزسٹنگ گیٹ از دا دہلی گیٹ. اٹ فیسز دہلی، اور جب مغلز آتے تھے تو اس سے پروسیشن گزرتا ہوا اس سڑک سے آگے
قلعے تک جاتا تھا. اس کو ہم رائل ٹریل کا لفظ دیتے ہیں, شاہی گزرگاہ. تو اس کو ہم نے پہلا پروجیکٹ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر ہمارے پارٹنرشپ میں آئے, اور وہ دنیا کے بڑے معروف کنزرویشنسٹ ہیں. تو شاید گلی سرجن سنگھ کا نام بھی آپ نے سنا ہو. وہ ادھر ہم نے کچھ گلیاں, محلے, اور خاص طور پہ قابل ذکر ہے ایک ہی ٹرکش بات پورے پاکستان میں اور شاید ہندوستان میں بھی خدا جانے کوئی ہے کہ نہیں, لیکن دا سروائیونگ ٹرکش بات از دیر کالڈ شاہی حمام. یہ دلی دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی لیفٹ پر وہ ہے, جس کے ساتھ وہ منڈی ہے جو مسالوں والی اکبری منڈی. تو اس کی حالت بڑی غیر ہو چکی تھی وقت کے ساتھ, اور ایسے ہی محلے کے لڑکوں نے بیچ میں آ جانا, کوئی اسکول چھوٹا سا, کوئی دستکاری. اٹ واز ان اے ویری ویری بیڈ شیپ. بٹ دین وی ٹوک ایز اے پروجیکٹ. دا پروجیکٹ از دیٹ وی ڈیمارکیٹ اے سرٹن ایریا, اور اس میں آپ یوں کہہ لیجیے کوئی 1000 پراپرٹیز, مور اور لیس 1000 آر پارٹ آف دیٹ پروجیکٹ. اور اس میں کچھ دکانیں, کچھ مکان, اور یہ فیز 1 کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح فیز 2 اور اب فیز 3. تو ان میں انفراسٹرکچر سارا جو ہے نیا کیا جاتا ہے, وچ مینس کہ پہلے تو اس کے کھمبے اور تاریں زمین دوز کی جاتی ہیں, جو ہوئی ہیں, جو ابھی تک مال روڈ اور ایم ایم آدم روڈ پر نہیں ہوئی, لیکن وہاں کی گلیوں محلوں میں وہ ہو چکی ہیں. وی ہیو ڈن اونلی اباؤٹ 10% آف دا والڈ سٹی ایز پروجیکٹ ٹل ٹوڈے. لیکن ایکسٹینسو تو کام نہیں کیا, لیکن انٹینسو بہت ہے. یعنی اس کی سب سے مشکل چیز ہے یہ تاروں کا زمین دوز ہونا, پھر نیا سیوریج. 100 سال بعد ان کو نیا سیوریج ملا ہے, نیا ڈرینیج, کھلی نالیاں ختم, پائپس, میٹرز اور فائبر کا بچھانا, فائر ہائیڈرنٹس کا لگانا, یکساں ان کے کرنے, جو سائنیجز ہیں تھڑوں کو ایک جیسا کرنا, اور ان کی جو ایکسٹینشنز ہیں یا کوئی چیز انہوں نے غلط انکروچ کر کے بنائی ہے اس کو ٹھیک کروانا محنت کر کے. اور گورنمنٹ کا پیسہ جا کے لوگوں پر اور ان کی آرائش پر لگتا ہے, لیکن ان سے کام کے لیے منوانا کوئی آسان کام نہیں. میں حالانکہ سی ڈی اے میں 5 سال رہ کر آیا تھا. جب ادھر آیا تو ایک میں میٹنگ میں وہ بات کر رہا تھا, ابھی یہ ٹھیکیدار صاحب بھی بیٹھے ہیں اور آپ انجینئر ہیں, ان کو پیسہ دیا ہوا ہے, تو یہ کام کیوں نہیں ان مکانوں پہ ابھی تک ہو رہا؟ انہوں نے کہا سر اس کی سوشل کلیئرنس ابھی نہیں ملی. تو یہ میرے لیے ایک نیا لفظ تھا کہ سوشل کلیئرنس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا سر وہ سوشلی پہلے کلیئر کرتے ہیں, وہ لوگ اجازت دیتے ہیں. آپ کی ٹیمز ہیں جن کو ہم سی بی اوز کہتے ہیں, کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنس, تو وہ جاتی ہیں, جا کے ان کے گھروں میں ان کے دکانوں سے بیٹھ کے اسی طرح بات چیت ہوتی ہے. وہ پھر انہوں کا انٹرویو لیندے ہیں, اچھا کتنا ٹائم لگو گے, کتوں لنگو گے, کتنے اسی کیویں جاؤں گے, اے کی ہوئے گا. ان کے اپنے کچھ جینون کنسرنس ہیں, کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز وہی ہے. تو اگر ان کی دکان کے سامنے 2.5 مہینے ہم نے اکھاڑ دینا ہے تو کئی دفعہ ہمیں انہیں کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے یا اگریمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کی سب سے چیلنجنگ چیز جو ہے وہ ہے کمیونٹی, اس کو کہتے ہیں سوشل موبلائزیشن, کہ کمیونٹی کو اپنے ساتھ ہم آہنگ کرنا. تو وہ شکر ہے مجھے لاہوریہ ہونے کا بھی کچھ فائدہ ہے. میں ان کی زبان محاورے کو اچھا سمجھتا ہوں, ان سے بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں. ہماری یہ ینگ بوائز اینڈ گرلز گو ان ٹو دیئر ہومس. تو وہ ورلڈ بینک نے بھی جب ہمارے اس پروجیکٹ کو اسیس کیا تو انہوں نے کہا جو سب سے نمایاں بات ہے آپ کے کام کی وہ سوشل موبلائزیشن ہے, کیونکہ ہم اور بھی جگہوں پر جاتے ہیں, افریقہ ہو کہیں ہو, تو آپ کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے, ایکسپرٹیز بھی ہوتی ہے, لیکن آگے لوگ آپ کو بڑھنے نہیں, وہ رفڑ ڈال دیتے ہیں, وہ مصیبتیں ڈال دیتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں.
میں امریکہ گیا ہوا تھا کسی عزیز کے پاس، تو ایک دن مجھے رات 3 بجے کال آتی ہے، جناب ادھر مسئلہ بن گیا ہے۔ کیا ہوا ہے جی کہ ادھر شالوی میں ہماری ٹیم گئی تھی، کوئی شکایت تھی انکروچمنٹس کی، تو اس کو ہٹانے کے لیے، تو ادھر سے ایک گروپ دوسری جانب کا باہر نکل آیا، انہوں نے کہا ویکھنے سی کنوں کون آیا نہ جی ایسی دی تیسی والے بال سٹی والے۔ تو اچھا ان میں ان کا ایک جو لیڈر تھا وہاں کا لوکل کاؤنسلر تھا، اچھا معتبر آدمی تھا، جگو اس کا نام تھا، اور واقعی وہ جگو سی، انہیں رپڑ پا دیتا، انہیں کیا انہیں 2-4 جڑی لوریاں دیا ہوندیاں نے محاورے وہ کڈے، انہیں کیا سیدھی تیسی انہوں دی فلانی۔ وہ اتنا جذباتی ہوا، ورک اپ ہوا، پتہ نہیں وہ مریض تھا شاید دل کا، کیا ہوا وہ وہیں مر گیا، ہی ڈائڈ آن دا اسپاٹ۔ اچھا اب وہ جی بڑا رفڑ بن گیا، تو میں نے اپنے لوگوں سے پوچھا بھی دوسری کوئی دنگا مشتی ہوئی ہے، کوئی تھپڑ، کوئی کسونو، کوئی گل بات؟ انہوں نے کہا نہیں سر وہ نوبت ہی نہیں آئی، گل ایسی وہ تو آپ ہی وی ڈڈ ناٹ ایون ٹچ اٹ، دیر واز نو باڈی کانٹیکٹ۔ تو ایسے اوکے دین کہ جی وہ آپ ایف آئی آر پہ بڑا اصرار کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے 2-3 لڑکوں کو بھی لے گئے ہیں، تو اور کہہ رہے ہیں کہ 302 کا مقدمہ کرنا۔ تو ایسے کوئی اس کی وہ رپورٹ ہوتی ہے، کیا اسے کہتے ہیں، ہاں وہ کچھ میڈیکل رپورٹ، کوئی بات چیت یہ وہ۔ اتنی دیر میں جو مجھے فون آیا وہ چیف منسٹر ہاؤس سے ان کے پی ایس او تھے، کہنے لگے جی میرے پاس ڈی سی ایس پی یہ وہ سارے ڈی آئی جی بیٹھے ہوئے ہیں، تو 2 دن سے شالمی بند ہے اور سڑکیں بھی روکی ہوئی ہیں، تو وہ ان کا اصرار یہ ہے کہ ہم نے ایف آئی آر کرنی ہے 302 کی، اور وہ آپ کے نام سے کرنی ہے ڈی جی کے، تو آج آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی 302 میں دے دیں۔ ہاں اتنی کرٹسی تھی ان کی۔ میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، تو شکر ہے آج کل کا زمانہ نہیں، یہ بھی ہے، ورنہ تو سو ادھر سے بھی سازش ہوتی ہے، ادھر سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو بعد میں نے انہیں کہا جی آپ کی مرضی ہے، اگر آپ یہی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کل سے یہ محکمہ بھی پھر بند کریں، کیونکہ اگر اس کے ڈی جی کا نام اس طریقے سے آنا ہے تو ہمارے لوگ اینی ویز وہ شکر ہے وہ کام سے گزر گئی، بچ گیا کام۔ اور میں جب آیا تو بہت سارے افسر مجھے جو ملتا تھا، سر میں تھوڑا نام 302 چھوں، میں نے بہت سارے دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ تو ان قسم کے حالات سے ادھر 2-4 ہونا پڑتا ہے بعض وقت۔ میں بھی سفارش، اچھا جی میں جناب ذریعے سے کیا آیا، بہت شکریہ۔ تو وہ شاہی حمام ادھر بہت اچھی طریقے سے اس کو ایوارڈ ملا ہے فرام دی یونیسکو ایز ون، بلکہ ولیم ڈارلپل ایک بڑا معروف انگریزی کا ہسٹورین ہے سب کانٹیننٹ کا، کئی کتابیں اس میں، وہ کہتا ہے دس از دا بیسٹ ریسٹوریشن پروجیکٹ دیٹ آئی ہیو سین ان دی ہول آف ساؤتھ ایشیا۔ تو اس لیول سے اور اس شوق محبت سے کام ہوئے ہیں، اور اس میں میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ جو پارٹنرشپ ہے وچ از اے کی، کہ وہی یہ لوگ تھے ہم ٹرسٹ والے، جب میں آیا تو یہ پیک اپ کر کے چلے گئے، تو ان کو میں بڑی محنتوں سے لے کر آیا، وہ مجھے کہیں اچھا وی ول ہیو اے ایم او یو ود یو فار 6 months or else you commit with us that you are going to be there for 5 years, then we will take up the picture wall of the rock۔ میں دل کیا چلے ہو تمہیں کی پتا، یہ پیرس میں مجھ سے وہ بات کر رہے تھے، اس ملک کی جنہوں نے منو 5 سال دینے انہوں نے آپ نہیں مل دے تسی میرے کو کی، لیکن وہ بہرحال شکر ہے کہ ہمیں تو مل ہی گئے، اور انہی کے ساتھ مل کے پھر ہم نے پکچر وال آف لاہور فورٹ، پتہ نہیں وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا یا نہیں،
جو اس کی بیرونی دیوار ہے وہ دنیا کی بڑی معروف سمجھی جاتی ہے، اس لیے کہ اتنی امبیلشڈ، اتنی ڈیکوریٹڈ اور موزیک کا ورک کوئی تقریباً آدھے کلومیٹر کا ہے. اٹ رنس فرام دس سائڈ اینڈ گوز لائک دس. وہ ہم نے کوئی 90% اب تک مکمل کر لی ہے. قلعے میں اور بھی 2 ایسی چیزیں جن کا وجود بھی ختم ان دا سینس کہ تھیں مگر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے بھی نہیں تھا، ان کو ہم نے ریوائو کیا ہے. ایک کا نام ہے شاہی باورچی خانہ، وہ 50 سال سے بند تھا. اس کا ایریا جو تھا بچھو اور سانپ اور اس طرح کے حالات تھے، اس سارے کو ریوائو کر کے آج وہاں پر بیسٹ آف آور فنکشنز ٹیک پلیس. اور کبھی ہیر گائکی، کبھی یہ داستان گوئی، کبھی صوفی میوزک. اسی طرح ایک اور جگہ تھی برٹش بنکرز. انہوں نے برٹش نے قلعے میں کوئی خاص چیز ایڈ نہیں کی تھی سوائے جو سٹیپس دیکھتے ہیں آپ علی پارک کی جانب سے وہ تھے، یا وہ سڑک جہاں سے اوپر جاتے ہیں وہ تھی، اور ایک بنکر سے جو تقریباً جتنا یہ ہال ہے اتنا ہی بڑا وہ ایمونیشن ڈپو تھا. تو بارود خانہ کہہ لیجیے، بڑی بڑی اس کی اتنی دیوار ہے. تو وہ بھی آدھا منہدم تھا اور باقی یہ جھاڑیاں اور وائلڈ گروتھ تھی. اس کو جب ٹھیک کر کے پھر ہم نے سوچا کہ جو میں نے سیکھا ہے کہ ٹھیک کر لینا پروجیکٹ کو مکمل ہونا نہیں ہے بلکہ پروجیکٹ کا شروعات ہے. اب ٹھیک کر کے تو اس کو کیا کرنا ہے، ورنہ آپ چھوڑ دیں گے تو وہ پھر ویسا ہی ایک دن سونر اور لیٹر اٹ ول بیکم دا سیم تھنگ. وہ پھر ہم نے اس میں ایک کانفرنس ٹیبل لگائی ہے جو 20-30 لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں، 15-20 پیچھے آ جاتے ہیں. تو اب آپ غور کریں کہ 10 روز پہلے پنجاب کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ اس بنکرز میں ہوا ہے. تو اس کا ایک ٹیکنیکل نام ہے اڈیپٹیو ری یوز، کہ آپ اپنی پرانی جگہوں کو، کیونکہ اس کا جو اوریجنل فارم ہے، اوریجنل فارم تو اس کا ایمونیشن ڈپو ہے. اب اسلحہ خانہ آج تو وہاں بنانا ممکن نہیں ہے، تو اس کو آپ اڈیپٹ کر کے کسی اور ری یوز میں لے کر جائیں جو اس کی اپنی شکل اور اس کے فارم کو ڈسٹرب نہ کرے، اور لیکن وہ کسی سوشل کلچرل یوز میں بھی آئے. تو دیٹس واٹ وی ہیو ڈن اینڈ آئی ایم ویری ہیپی اینڈ پراؤڈ کہ آج وہ اس قابل ہے کہ وہاں کارپوریٹس بھی اس کو بک کرتے ہیں. اب میں ایک پتہ نہیں ٹائم تھوڑا ہی رہ جائے گا. تو ایک تو جی ہم نے یہ کام کیا ہے کہ اس کی انفراسٹرکچر سارا نیا کیا ہے ان جگہوں کا. دوسرا وہاں پر جو بھی مانیومنٹ آتا ہے، چاہے وہ شاہی حمام ہو، مسجد وزیر خان پہ جتنا بڑا چینج آیا ہے، خاص طور پہ اس کے بیرونی چوک پہ جنہوں سے پنجابی چوک کہنے، وہ کمال ہے. یعنی اس چوک پہ جو اس کے حجرے ہیں وہاں پر خرابیے اور ویلڈرز بٹھائے ہوئے تھے انہوں نے، اوقاف والوں نے، اور آدھے وہ دھسے ہوئے تھے زمین میں. اور چوک میں جیسے اندرون کا کلچر ہے، کہیں گھوڑا ٹانگا، کہیں رکشا، کہیں ریڑا، کہیں اٹ واز ٹیریبل. اٹ واز این امبیرسمنٹ ٹو میک somebody go inside the وزیر خان مین ڈور پاسنگ تھرو دس میس. آج آپ جائیے، یو ول سی اٹ، جس کو کہتے ہیں ایک اسمال اویسز، ایک ایسی وہ جگہ کو محفوظ کر لیا گیا ہے، اور وہ ایک کمیونٹی کا اوپن اسپیس کریٹ ہوئی ہے جہاں یہ ریلیجس کلچرل فنکشنز ہوتے ہیں. اس کے گھر پیچھے جو ساتھ منسلک تھے ان کو ریوائو کیا گیا. وہاں کرافٹس کا ایک بہت خوبصورت بازار بنایا گیا ہے. تو اور اب کوئی رکشہ اندر لے جانا بھی چاہے تو وہ لے جا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے ارد گرد ایک ایسی دیوار کر کے سیڑھیوں سے آپ نیچے جاتے ہیں اور وہ 10 فٹ اس کو نیچے بھی لے جائے. یو مسٹ وزٹ دیز پلیسز. اور بے شمار ہمارے پاس ٹورسٹ آتے ہیں
ہم نے رنگیلے رکشے جو ہیں ان کا شاید آپ نے سنا ہو، روف لیس رکشاز وہ انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں. ہمارے گائیڈز اسی ایریا کے ان کو ٹرین کر کے 20-25 گائیڈز ہیں. تو روزانہ ہمیں بے شمار آتی ہیں ریکویسٹ، اور وی آر آن دا ویب سائٹ آلسو. کوئی فون کی بھی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یو آر ویلکم ٹو کال می اپ آن مائی واٹس ایپ جب کسی نے جانا ہے. تو یہ ان ایریاز کو اب آج کل ہم کشمیری بازار، ڈبی بازار پہ کام کر رہے ہیں. پھر اس سال جو بڑے پروجیکٹ آ رہے ہیں ان کی منظوری ہو چکی ہے، تو اس سے ایک بڑا چینج نظر آئے گا وال سٹی میں. ایک ہے کہ وہ ٹکسالی کا پورا ایریا، لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل سے آگے جو انداز ریسٹورنٹ اور وہ سارے علاقے جو ہیں جن میں حجا پائے والا، علی پارک اور آگے بادامی باغ کے موڑ تک وہ سارا ایریا ہے. اور دوسری جانب ایک اور پروجیکٹ ہے جو بھاٹی گیٹ کا ایریا ہے. بھاٹی گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی جو ہے وہ کوئی اسی طرح 1000-1200 پراپرٹیز کو ہم، اور وہ بڑے وہاں پر علامہ اقبال کا مکان ہے اور کاردار کرکٹر کا اور بے شمار بڑے بڑے لوگ، وہ ساری جگہوں کو محلوں کو ٹھیک کریں گے. تو قلعہ اور یہ، اور اس کے علاوہ اب موجودہ وزیر اعلیٰ نے گیٹس آف 12 دروازے جو ہیں ان کے ریوائول کے لیے بھی کہا کیا ہے. لیکن وال سٹی از انگیجڈ، حالانکہ کام ہمارا صرف اصولاً 12 دروازوں تک ہے، لیکن ہم والڈ ہونے والے لوگ نہیں ہیں. آئی ایم ورکنگ آن 12 shrines in Punjab. We are working on 11 churches in Punjab, 2 temples, and DC office Sargoda, میر چاکر اعظم ہند کا ستگرہ میں جو مقبرہ ہے اس کو ٹھیک کیا ہے. اور اے جی کے گورنمنٹ نے ہمیں انگیج کیا ہے ٹو ڈو دیئر فورٹ. یہ جو ایک ادھر بھی قلعہ ہے ریڈ فورٹ کے نام سے نیلم دریا کے اوپر، اس پہ پچھلے 3 سال سے ہم کام کر رہے ہیں ابھی تک. جی ہاں جی، تھینک یو. سو یہ سارا کچھ ایک خلاصہ ہے. اب باقی بات سوالات ہوا، کوشچن ہے، کوشچن ہے. مائک تو میں کھڑا ہوتا ہوں یا آواز نہیں آ رہی؟ یہ کون ہے؟ جی کامران صاحب، آج میں نے آپ کو شاید دوسری دفعہ سنا، ایک دفعہ کسی نے سنا تھا، ایک دفعہ آج سنا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ آپ بھی میرے سیشن کے راوی ہیں 1967 کے. اور خیر لمبی بات تو میں نہیں کرتا، میں اپنا تعارف کروں. میں ریٹائرڈ چیف انجینئر ہوں پارکو آر ریفائنری سے، اور ریٹائر ہونے کے بعد میں چونکہ ٹورسٹ بھی تھا تو میں نے اپنی ٹریول ایجنسی کھول لی لاہور میں. 7-8 سال چلائی. کووڈ آ گیا، پھر مجھے وہ وائنڈ اپ کرنا پڑی. تو اچھا، میرا آپ کی باتیں سن کے تو میرے فلم ذہن میں ساری فلم چل رہی تھی، جو یہ ساری جگہ میں نے دیکھی ہوئی. آج میں آپ سے آپ کی وہ کارکردگی کی بات نہیں کرتا، لیکن تھوڑی سی جو میری آبزرویشنز ہیں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ ان کے اوپر تھوڑا سا کام کر سکیں. جو ابھی گٹ فیلنگز میرے ذہن میں آئی ہیں میں نے نوٹ کر لی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری جتنی بھی ویب سائٹس ہیں انکلوڈنگ یہ وال سٹی، اس کے اندر اگر ہم میل کریں کسی کو یا فون نمبر کے ڈھونڈ کے فون کریں تو رسپانس نہیں ملتا. چند سال پہلے میں نے آپ کو بھی ایک میل کی تھی شاہی قلعہ کے بارے میں، اس کا بھی کوئی رسپانس نہیں آیا تھا. تو یہ میں نے ایک جنرل فیلنگ کی ہے پاکستان میں کہ کوئی ادارہ ہو وہ رسپانسبل نہیں ہے ٹو دی کمپلینٹس، ٹو دی کالس. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ شاہی قلعے جب میں اپنے والدین کے ساتھ بچپن میں گیا تھا تو اس وقت کا ذہن میں نقشہ یہ ہے کہ جگہ جگہ دیواروں کے اوپر نیلے رنگ کی پلیٹس لگی ہوتی تھی، اس کے اوپر ہسٹری لکھی ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی کہ یہاں سکھوں کی گولیوں کے نشان ہیں یا یہ ہے یا وہ ہے. اب جب میں اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہوں تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس کے اوپر کوئی ہسٹری لکھی ہو، کچھ پتہ چلے کہ یہ کیا ہے. نہ ہی کوئی گائیڈ نظر آتا ہے، نہ ہی کوئی بتانے والا نظر آتا ہے. آدھے سے زیادہ قلعہ بند پڑا ہوا ہے اندر سے. اب دیکھیں نا،
अंदर मज़ीद टिकटें भी लगा दी हैं, शाही किले के अंदर जाओ टिकट, फिर उसके बाद अंदर शीश महल की अलग से टिकट है। लेकिन सवाल ये है कि उसके बावजूद कोई गाइड नज़र नहीं आता कि पहले होता था गाइड चलते फिरते थे अंदर, आप जो ऐवान जहांगीर में जाएं कहीं जाएं तो गाइड होते तो बताते थे ये असला कौन सा है, ये लिबास कौन सा है। अब कोई ऐसी बात नहीं है। अभी आपने अकबरी हमाम डिस्कवर किया है, सब कुछ किया है, लेकिन उसके ऊपर बस वो दीवानों की तरह बंदा फिरता रहे, देखता रहे, खुद ही आसमान को देखे या ज़मीन को देख ले, बस फिर आके तो वापस आ जाए, कोई बताने वाला नहीं है। सॉरी टू से ये चीज़ें वहाँ पर, अच्छा इतने उम्दा अंदर तय खाने बने हुए हैं, इतने उम्दा कमरे हैं ऐवान जहांगीर के सामने, सारे बंद पड़े हैं। अब दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, बिल्कुल कोई क्या फ़ायदा क्या है। इन चीज़ों को खोलना चाहिए। और अंदर मस्जिद भी है एक शीश महल के सामने, वो मस्जिद बेकार है, उसको भी चालू करे, बंदा नमाज ही पढ़ ले वहाँ पर। मगर बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन बहरहाल आपके फंड्स का मसला होगा, कुछ होगा, बहरहाल ये आपके बहुत गुजारा करता हूँ। दूसरी बात ये है कि हाँ, बड़ी क्यूरासिटी होती है लोगों को अंदर जो सुरंगें बनी हुई हैं, एक दो तो आपने भी डिस्कवर की हैं अभी बरूद खाने के साथ, और एक दो पुरानी सुरंगें हैं आगे बनी हुई। तो मेरी ये सजेशन थी उस वक्त जो मैंने मेल में की थी कि कोशिश तो करें एक आध सुरंग को रिवाइव करने की। कहते हैं कि एक सुरंग निकलती है शाही किला में, उसमें शालामर बाग में जाती है, हो जाती होगी, हो सकता है जाती हो, क्योंकि दोनों मुगलिया दौर की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर आप किसी को रिवाइव करने की कोशिश करें सुरंग को अंदर हवादारी का बंदोबस्त करके, लाइट का बंदोबस्त करके, इट विल बी योर अचीवमेंट। और इसमें लोग जाएंगे तो उसका शायद आप अलग से टिकट लगा के उसके पैसे रिकवर कर सकते हैं। इसके ऊपर इन चीज़ों के ऊपर ज़रा काम करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेता। थैंक यू वेरी मच। अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम जाना दोबारा किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ बातों में आप ख़ासतौर पे वो वेबसाइट या इस तरह की चीज़ में तो आपकी बात मैं बहुत हद तक मान लेता हूँ, लेकिन बाकी मेरा ख्याल ये तस्वीर का रुख कोई आपने ज़रा ज़्यादा मनफी सा पेश कर दिया। पार्शली इट इज़ करेक्ट, लेकिन मैं उसको ज़रा कोशिश करता हूँ सही ज़ाविये में अपनी तरफ से ले जाऊँ। जो है मसलन 350 साल में पहली दफ़ा पूरा किला और ये जो हजूरी बाग है इसको रोशन किया गया, वरना सिर्फ किसी बादशाह के आमद पर एक दो दिन के लिए किया जाता था। नाउ विद अ क्लिक ऑफ अ बटन द होल प्लेस इज लिट अप. We are organizing for the last 5 years a tour called History by Night for every weekend. And it is all through website, it is all through social media. We charge 1200 rupees at least per person. तो अगर हम इतने डिटैच्ड होते लोगों से तो वो तो ये चल ही ना पाता. So there is a connectivity with the people and people are ready to, और फिर ये 1200 रुपये का अगर उनको वैल्यू फॉर रिटर्न नज़र ना आती तो मेरा ख्याल है वो भी चंद हफ्तों में बंद हो जाता. So it's an experience by itself to, particularly this tour History by Night, जो आया है वो और इतने बड़े वो लोग जो पिछले 30-40 साल से जैसे बैठे हुए हैं नहीं कभी गए थे, जब वो इसमें आए हैं और इसके लिए ख़ास तौर पे तो बड़े हैरान हुए हैं. उसमें क्या कुछ है, वो 2-2.5 घंटे का एक कंडक्टेड टूर है. अब वॉक इन पे इधर तो प्राइवेट टूरिस्ट गाइड्स इन दी फोर्ट हैव ऑलवेज बीन अवेलेबल बाय द आर्कियोलॉजी उनके उधर. अब हमने उस एक अलग रिसेप्शन सेंटर बना दिया है पहली दफ़ा, TIC टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, साथ एक क्राफ्ट्स घर पहली दफ़ा बना है. लेकिन ये बात मैं मानता हूँ कि बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ जगह किले में बंद मैनेजमेंट का शिकार रही है. किला हम 2 डिपार्टमेंट्स में बटा रहा. असूलन तो आर्कियोलॉजी के पास था, लेकिन पिछले 7-8 साल से वॉल्ड सिटी को मिला. लेकिन आर्कियोलॉजी ने कहा जी ये जगह हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी हमारे पास ही रहेंगी. और जो रहीं उनमें उन्होंने ताले लगाए हुए थे. अब पिछले 10 दिन में इस मौजूदा हुकूमत ने कमाल किया कि उन्होंने आर्कियोलॉजी को लॉक स्टॉक एंड बैरल वहाँ से चलता किया.
اب now the whole place is with us. لوگوں کی اطلاع کے لیے بیسمنٹس ہیں, سرنگوں کا تو زیادہ کیا کہنا چاہیے, میرا خیال ہے کہ ایسے وہ ہے تاثر ہے کہ یہاں سے جی دلی تک سرنگ جاتی ہے, شالیمار تک جاتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے کچھ اس کی جو ہائیڈرولک سسٹم تھا وچ مینس ان کا پانی کا, اس کو دیکھا ریوائو کیا, تو اس میں کچھ وہ سرنگے نما چیزیں ہیں وہ ریوائو بھی ہوئی ہیں. بٹ کمنگ ٹو دا تہ خانہ وچ از دا بیسمنٹ کال سمر پیلس. مغل گرمیوں میں نیچے انہوں نے, جس کا ہمیں آپ سب کو کسی کو خبر نہیں رہی, کہ جو مثلا شیش محل ہے وہ سارا ایریا جو ہے وہ, اگر یہ میں کہوں لاہور فورٹ ہے, تو اس کے ایک پٹی پوری کی پوری فرام ون اینڈ ٹو دی ادر, وہ ساری نیچے ادھر جو باغ ہے اس کی جانب, وہاں دریا بہتا تھا راوی, تو وہ انہوں نے سمر پیلس کے طور پہ یوز کیا ہوا تھا بیسمنٹس کو. اب وہ پہلی دفعہ ہم نے کھولی ہے, تھوڑا سا پورشن کھولا ہے, لیکن پورا اب ہمیں جو میں کہہ رہا تھا وہ ٹکسالی والا ایریا وغیرہ ہمیں ملا ہے, اس کا ایک حصہ جو ہے قلعے کا ریوائول بھی ہے, اور وہ یہ سارا ول بی ٹرنڈ انٹو اے فل فلیجڈ میوزیم فرام ون اینڈ ٹو دی ادر. جی اور جہاں تک اس کی صفائی کا تعلق ہے, آئی کین چیلنج, کسی روز کسی ٹائم پہ چلے جائیے, اگر پورے قلعے میں آپ کو 4 کاغذ مل جائیں تو اگلے 4 سال آپ کا داخلہ مفت ہوگا. جمیل بھٹی جی میرا نام, میں آپ کا آڈیٹر رہا ہوں, سی ڈی اے میں بھی آپ کے آڈیٹر میں آرکیالوجی کا میں شوقین رہا ہوں. میں نے خاصی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو شالیمار گارڈن پہ اور لاہور فورٹ پہ یونیسکو نے مجھ سے رپورٹ لکھوائی تھی, جو آڈر رپورٹ چھپی ہوئی اور اپریشیٹ بھی ہوئی. مجھے اس کا خاصا شوق ہے. ایک چھوٹی سی آبزرویشن جس سے بہت سی بھلائی ہو سکتی ہے. میں پاکستان دلی میں آرکیالوجی سائٹس پہ جاتا ہوں, پر یہ جو ہے پبلک یوٹیلٹی فیسلٹیز, اس میں کوئی زیادہ خرچ نہیں آتا. پبلک یوٹیلٹی کی مطلب واش روم ہے, پارکنگ ہے, یہ کچھ ہے, یہ بہت معمولی خرچ آتا ہے, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ٹورسٹ پہ وہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ بہت زیادہ اگنورڈ ہے ہر جگہ پاکستان پورے میں. تو اس پہ اگر آپ دوسری ایک چیز ہے جو میں ٹیکنیکلی آپ کو کہہ رہا ہوں, کہ 2 محکموں سے بڑا نالا ہوں ایز آڈیٹر, ایک اوقاف اور ایک آرکیالوجی. دے ہیو گاٹ بگ ایسٹس, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوٹیلائز, بلکہ ان کی تربیت کا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں باہر یورپ میں بھی پھرا ہوں, وہ 10 محلے کے جو قلعے ہیں ان کو بھی انہوں نے ایسی سائٹ بنا دیا کہ وہاں ریٹائرڈ بادر کو سونیٹ کی دکان کھول کے بھیج دیتے ہیں, وہ گائے بھی ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں جس پہ بہت زیادہ کاسٹ نہیں آتی, لوگوں کو امپلائمنٹ بھی ملتی ہے. اس طرح کی چیزیں اگر آپ انیشیٹ لیں تو یو آر ویری. واش رومس تو جی مجھے ذاتی طور پہ خبر ہے اس ون سنگل آئٹم, اینڈ آئی اٹیچ مائی اٹموسٹ امپورٹنس ٹو دس. حضوری باغ میں ہم نے نئے واش رومز بنائے ہیں, اس طریقے سے بنائے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے, لیکن so they are there and they are as good as any washroom anywhere. وہ ذرا پروٹیکٹڈ سے ہیں, لیکن پبلک واش رومز جو ہیں ان ساروں کو نیا کیا ہے ان دی لاہور فورٹ, اور وہ 2-3 جگہوں پر ہیں, ایک انٹر ہوتے ہی ایک اوپر, اور بٹ اٹس اے کانسٹنٹ ویجیلنس مینٹیننس وچ از ریکوائرڈ. میں جب CDA گیا تو میں نے ان سے جاتے ہی اپنے لوگوں سے کہا بھی میں بڑا شوق ہے کہ ایسی کیپٹل سٹی ہے وچ پبلک واش رومز بنائیے. انہوں نے کہا جناب بنے ہوئے ہیں. میں کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں 64 بنے ہیں. میں نے کہا اچھا یار, میں اسلام آباد تو پہلے بھی گھومتا رہا ہوں, مجھے تو کبھی کوئی ڈائریکشنل بورڈ یا کوئی اس کا اثار نظر نہیں آئے. 64 از اے لارج نمبر. تو میں نے تیسرے چوتھے روز کہا چلو 2-3 چل کے دیکھتے ہیں. تو جی وہ جو چلا گیا ہوں تو تھے, مگر کسی پہ تالا لگا ہوا ہے, کوئی کہیں میں کوئی وہ چرسی بیٹھا ہوا ہے,
کسی کی ٹینکی نہیں چل رہی, کسی کا بلب ایسے ہے. تو یہ محکموں میں واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ. یو گو ٹو دا کاراکورم ہائی وے جو اینڈ ہے جہاں چائنا اور پاکستان ملتے ہیں, اس روڈ پہ اب کئی لوگ جاتے ہیں وہاں سے, ہنزا سے آگے کوئی 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے, سست وغیرہ. تو وہاں پہ اب اتنا کوئی ڈرائیو کر کے آیا ہے, یو گو ٹو واش روم تو آپ کو ہاپ اسکپ اینڈ جمپ کرنا پڑتا ہے اس واش روم میں. ادھر پانی ہے, ادھر لوٹا ادھر ہے, یہ ادھر ہے. سو اٹس جنرلی اسپیکنگ اٹس گڈ آبزرویشن, بٹ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ آن دس. اور آپ ایون میر چاکر اعظم ہند کے مقبرے پہ جائیے, اس پہ جائیے, یہ جو شاہی حمام ہے, دوسری جگہ ہیں, یو ول فائنڈ اٹ اے فیئرلی گڈ ویل کیپٹ واش رومس. جی ڈاکٹر علی صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ جو نیو امپرومنٹس ہوئی وارڈ سٹی میں اس پر آپ نے ہمیں انفارمیشن ریچ کیا, اور بڑی ویلیویبل آپ کی ڈلیوری رہی ہے کئی لحاظ سے. سب سے بڑی بات جو آپ کے اپنی شخصیت کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک اپروچ کو اور ایک بہت بڑی قومی اور شہری ضرورت کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے میں کامیاب ہوئی. پی ایچ اے کا جو قیام ہے, یقیناً بہت سے پرابلم آئیں گے, اگر آپ اس کو ایویلیویٹ کریں گے تو جو ہمارا سسٹم ہے, جو گورننس ہے, اس کو ٹوٹلٹی میں ہمیں ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ انیشیٹو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑی کامیابیاں بھی ہیں جو بہت ویزیبل ہیں. جو پاس اینڈ ہارٹیکلچر لاہور صحیح معنوں میں دوبارہ سے ایک ہارٹیکلچر سٹی بنا, اور میں اس کو, میرا جو میتھڈ ہے اس کو ایویلیویٹ کرنے کا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر کوئی کمنٹس کریں. میں جو باہر سے لوگ آتے ہیں جو لاہور میں رہے, جن کا ایکسپیرینس ہے اور جو پہلی مرتبہ لاہور ہے, ان سب کی جو آبزرویشن ہے, ان سب کے جو کمنٹس ہیں, میں تو ان کو دیکھتا ہوں, ان سے ڈائریکٹ کوشچن کر کے ان سے پوچھتا ہوں. تو اس لحاظ سے تو یہ, اور اس میں انہانسمنٹ جو ہے وہ بھی بڑی ویزیبل ہے کہ یہ گریجویلی, اور اب تو شاید ریپڈلی مجھے محسوس ہوا ہے کہ ہوئی ہے. اور میں دوسرے تیسرے چوتھے سال تو ضرور وزٹ کرتا ہوں, پہلے فریکوینسی بہت زیادہ تھی. لیکن اگر یہ بات صرف سمبولک نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ہماری گورننس میں, ہماری مینجمنٹ میں کچھ چیزیں سمبولک ہوتی ہیں, وہ ایک نیڈس کے پریشر میں اور ڈیمانڈس کے پریشر میں جو ہے وہ کر دی جاتی ہیں, لیکن وہ سسٹین نہیں کرتی اور انہانسمنٹ ان کی ہو نہیں پاتی. تو اگر یہ بات صحیح ہے کہ جو وارلڈ سٹی کی جو کورڈ ڈرینیج ہو گئی ہے اور انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہو گئی ہے, یہ جتنی بھی شروع ہو گئی ہے, اگر یہ 10% ہے, 15% ہے, تو یہ بہت کمال کی بات ہے. کیونکہ اٹس اے ویری ہارڈ جاب ہے, بہت ہی مشکل کام ہے. اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کی ہمیں زیادہ ہے بطور لاہوری ہوتے ہوئے, تو بہت ہی مشکل کام ہے یقین, اور بہت ایکسپینسو بھی ہوگا. لیکن اگر یہ شروع ہو گیا ہے تو اس کا پرسنٹیج کتنا ہے, اس کی جو پلاننگ ہے, جو روڈ میپ ہے اگلا, وہ کتنا ایکوریٹ ہے اور کتنا وہ سائنٹیفک ہے, اس پر کس طرح عمل درآمد ہو رہا ہے. لیکن میں آپ سے جو سب سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ آپ نے خود بھی کر دی ہے. میری اپروچ یہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز شاید اگنور ہوئی ہے سارے کام میں, بہت ساری اچیومنٹس کے ساتھ. جو اپروچ ہے وہ بہت اکیڈیمک اپروچ ہے, بہت کلچرڈ اپروچ ہے, جو, اور وہ آپ کی پرسنل ہے, وہ پتہ ہے, اس کا اندازہ ہے. دیٹ از یور برین پراپرٹی, انٹلیکچوئل پراپرٹی. اپریشیٹ یور ایفرٹ اینڈ انیشیٹو اینڈ ڈو انسٹیٹیوشنلائز. یہی سارے کام ہوتے ہیں کرنے کے. لیکن شاید ایک چیز, ایک بڑا گیپ ہے کہ اس کو جو ریکوائرڈ اکیڈیمک سپورٹ تھی سارے پروجیکٹ کو, ساری سپورٹ کو, وہ نہیں ملی. اور لیٹ می سے, میں پوری ابھی اس عمر میں کیا چیزیں چھپانی, اس کو آپ کو غلط نہ لیجیے گا, کیونکہ آپ بیسیکلی بیوروکریٹ ہیں. آپ کی اٹھان وہاں سے ہوئی, وہ آپ کے پرسنل کمٹمنٹ ہے جو آپ نے کی, وہ آپ نے کہیں سے سیکھی نہیں, وہ کسی آپ اکیڈیمی میں نہیں, وہ آپ کا اپنا پرسنل ذوق و شوق ہے, اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. لیکن یہ اکیڈیمک سپورٹ سے محروم رہا ہے یہ سارا پروجیکٹ, ساری اپروچ جو ریکوائرڈ ہے.
جب آپ نے بات کی ہے سوشل موبلائزیشن کی، جب آپ نے بات کی ہے سوشل کلیئرنس کی، جب آپ نے بات کی ہے سوشل بیہیویئر کی، تو یہ چیزیں جب سنرجائز ہوتی ہے تو بہت بڑا پرابلم اور چیلنج بنتا ہے، اور یہ چیلنج کھڑا ہوتا ہے ڈے ون سے. جو لوکل ریزسٹنس ہے جس کی انتہا جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ اپنی ہائپر کنڈیشن میں بہت زیادہ ڈیتھ بھی ہو گئی، آپ نے بتایا ہے. تو یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاج موجود ہیں. یہ جتنے پرابلمس ہیں آج اس کے علاج بہت آسان ہو گئے. اس پر ایک بہت ایڈوکیسی کیمپین ہونی چاہیے جو کہ میس کمیونیکیشن کا اب ایک بہت بڑی اسپیشلائزیشن ہے، اور اس سے بہت بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. ڈیسیجن میکنگ کے، پالیسی میکنگ کے اور امپلیمنٹیشن کے تینوں مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر آپ ایڈوکیسی کیمپین میں جائیں. اور یہ جو سوشل موبلائزیشن کی آپ نے بات کی ہے، جو سی او بیز کی بات کی ہے، دیکھیں جو سی او بیز ہیں وہ آپ کو پرو اتھارٹی جو سی او بیز وہاں بنانی چاہیے. میں دوسری بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پارٹیسپیٹری اپروچ ہے، جب تک آپ اس کو نہیں اڈاپٹ کریں گے تو آپ کو جو لوکل ریزسٹنس ہے اور جو سکھ سوشل بیہیویئر ہے وہ ڈومینیٹ کرے گا. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ پارٹیسپیٹری اپروچ اختیار کریں. جب پارٹیسپیٹری اپروچ اختیار کریں گے اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جو اس سارے پروجیکٹ کے انٹینڈڈ بینیفیشریز ہیں ان کو آپ ساری ڈیسیجن میکنگ میں، پالیسی میکنگ میں، امپلیمنٹیشن میں آپ کو ان کو شیئر کو تسلیم کرنا پڑے گا، ان کو انگیج کرنا پڑے گا. اور اس کی پریکٹیکل شیپس موجود ہیں جو پریکٹسنگ ہے دنیا میں موجود ہیں. تو جب تک آپ وہاں اپنی سی او بیز بھی بنائیں گے، جب آپ وہاں تک اسٹڈی نہیں کریں گے پورے ورلڈ سٹی کو ہو ہے اور ان میں سے ہماری کاسٹ کے قریب قریب کون لوگ ہیں وہاں پر ہیں، وہاں پر اب بھی ہیں، کچھ کو خود کو آگے کرنا نہیں آتا لیکن ہیں. تو یہ جو سچویشنل فیکٹر ہے ورلڈ سٹی کی اور جو اس کا سوشل آڈٹ ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ صحیح پلاننگ کر نہیں سکیں گے، لوگوں کو انگیج کر نہیں سکیں گے، آپ بجٹ نہیں لے سکیں گے. اگر آپ نے پاکستان سے باہر بجٹ لینا ہے، یونیسکو سے بجٹ لینا ہے، آغا خان فاؤنڈیشن سے بجٹ لینا ہے، تو آپ کو اکیڈیمکس کی طرف جانا پڑے گا اور آپ کو ایک انٹرنیشنل لنکیج میں جانا پڑے گا جس میں سمتھسونین انسٹیٹیوشن ہے واشنگٹن ڈی سی میں. ایسے بے شمار ادارے بن چکے ہیں کہ جو آپ چھوڑ دیں کہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسیز کے بجٹ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی اہمیت کم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں اور شرنک ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس کے آلٹرنیٹ بھی بہت ہیں، ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈر ہیں. دیکھیں لاہور کی جو سب سے بڑی آئیڈینٹی ہے میں یہ سمجھتا ہوں، اور خاص طور پر اسپیشل ورلڈ سٹی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ آفٹر ڈومیسٹس کے بعد لاہور جو ہے اولڈسٹ لیونگ سٹی آف دی ورلڈ ہے. جو دنیا کے قدیم شہر شمار ہوتے ہیں جو 1000 سال سے زیادہ پرانے کے ہیں. لاہور کی جو اٹھان ہے وہ 1150 سال 1200 سال سے شروع ہوئی ہے. جو انشرا کا علاقہ ہے یہاں کے جو وہاں سے وہ شروع ہوئی ہے اور بزنگ بھی اس میں آ گیا تھا اور وہاں تک وہ گیا. یہ جو ہمارا ایک ڈسٹنکشن ہے ورلڈ سٹی کا کہ لاہور از سیکنڈ لیونگ اولڈ سٹی آف دی ورلڈ آفٹر ڈومیسٹس، کہ جہاں وہ قدیم علاقہ، وہ قدیم شہر جہاں ابھی لوگ اسی طریقے سے رہ رہے ہیں، اسی لائف اسٹائل میں رہ رہے ہیں. بہت بڑا ڈسٹنکشن ورلڈ سٹی کا یہ ہے کہ وہاں جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہی قدیم جگہ ہے، ایسے لوگ رہتے تھے پہلے 600 سال پہلے. یہ احساس جو ہے یہ کنفرم کرتا ہے کہ لاہور کی جو آئیڈینٹی ہے وہ کیا ہے اور لاہور کا جو امتیاز ہے وہ کیا ہے. لیکن اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو کیش کرنے کے لیے ایک بڑی کمپلیکیشن جو ہے وہاں پر وہ یہ ہے کہ بزنس اور لیونگ جو ہے وہ اتنی گڑبڑ ہو گئی ہے. اس کو کیسے آپ نے ویری چیلنجنگ بٹ اٹ از پاسبل. اس پہ آپ کو انٹرنیشنل ایڈوائزری کنسلٹنسی میں بھی جانا پڑے گا اور اس کے لیے موجود ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پر آپ اس کا ایک برین اسٹارمنگ سیشن کریں. جو ٹاپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیٹیگرائز ہیں، ہر اپنی اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ جو چند ٹاپ کے ہیں جو امیڈیٹ نیڈ ہیں
ان کی آپ برین اسٹارمنگ کریں اور اس پر جو ہے ایک شیئرڈ ویژن ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اپنا کام کر دیا اور کر رہے ہیں, لیکن اب اس کی انہانسمنٹ جو ہے اس میں اس کے لیے ایک شیئرڈ اپروچ, شیئرڈ ویژن ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم جی. بائی پروفیشن میں انجینئر پاور پلانٹ, اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وال سٹی اتھارٹی ہے تو اس کے ساتھ ہم کامران کا شاعری کو دیکھتے ہیں, اس کے بغیر شاید پھیکی سی پڑ جاتی ہے. یہ آپ کے ایفرٹس ہیں, ایوری بڈی نوز. میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح بھی بات کر رہے تھے آپ نے یونیسکو سے بھی ماشاء اللہ اپریشیشن لی ہے اپنے اس بڑے پروجیکٹس میں, تو اس کو ورلڈ وائڈ آپ نے کس طرح اٹریکٹیو کیا, کیونکہ لاہور جو ہے ایک بہت بڑا کلچرل سٹی ہے, اور ورلڈ وائڈ اس کو کس طرح سکسیزفل ہوئے ہیں کہ دنیا کو, کیونکہ ہم تو جہاں جاتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی شو کرتے ہیں. شکاگو میں میوزیم دیکھا تو وہ ایک کارپٹ تھا, اس پہ لکھا تھا 1950 انڈیا لاہور, میڈ ان لاہور. تو لاہور جب دیکھا تو انڈیا دیکھا, تو پھر میں نے ان کے ایڈمنسٹریٹر سے کہا کہ آپ پریزنٹ پاکستان کے, ٹھیک ہے 1950 میں وہ انڈیا تھا تو آپ نے ٹھیک لکھا, لیکن پریزنٹ پاکستان. انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا, ٹھیک ہے وہ ڈو اکارڈنگلی اور ہم اس کو سرچ کریں گے پھر. تو یہ سر کہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں, اگر لاہور کلچر ایک سٹی اتنا ہیوی, میں جہاں بھی گیا ہوں تو لاہور کی بات ہوتی ہے, تو لاہور سٹی کی بات ہوتی ہے, لاہور اربن کی نہیں ہوتی بات. تو اس کے لیے کتنے سکسیزفل ہوئے ہیں, کیونکہ ظاہر ہم نے فنڈنگ بھی لے بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, اور اس کو کس طرح پروجیکٹ کر رہے ہیں. تھوڑا بہت آپ کی رائے ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں باہر کے ممالک میں زیادہ امبیسیز کی حد تک جو فنڈنگ ہے, فری ٹیکنیکل اسسٹنس ہے آغاز خان کی, یہ بھی انٹرنیشنل باڈی, یو ایس ایمبیسڈر فنڈ, جرمن, نارویجینز, کسی اسلامی ممالک نے حصہ نہیں لیا, اور کسی ملک کے اپنے بڑے بڑے جو ہیں کارپوریٹس یا امیر عمرہ, none has contributed anything. So the value of heritage is still with those whom we call kafir and our dushman. خواتین و حضرات, چونکہ وقت کی قلت ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ سوال مختصر کیجیے, باقی تبادلہ خیال جو ہے وہ آپ چائے کے وقفے پہ کر سکتے ہیں. سر میرا سوال ہے کہ لاہور کے علاوہ آپ نے پاکستان کے اندر کوئی ایسا طبقہ جو چھوٹے طبقے کے اندر کوئی ایسا کام کیا ہو, لوگ آج بھی آپ کو اس کام کی وجہ سے جانتے ہیں, نام کی وجہ سے نہیں, تو جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ آپ نے دوبارہ کوئی اس علاقے کا کبھی وزٹ کیا؟ میں آپ کا سوال صحیح سمجھ سکتا تو جو کوئی جانتا ہے جی وہ اور تو میں نے کوئی وجہ ہے, نام میری ہونی نہیں چاہیے, کوئی کام ہی دو چار ہوں گے جس وجہ سے کوئی گانا اچھا, مجھے گانا نہیں آتا اس لیے لیکن مجھے ذاتی طور پہ اپنے تمام کیریئر میں جو بہت ہی اپنا اچھا پروجیکٹ لگا, جو آج بالکل افسوس ہے کہ سائیں کر رہا ہے, وہ ہے گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ. میرے خیال سے اس سے زیادہ کریٹیو, اس سے زیادہ کمیونٹی بیسڈ, اس سے زیادہ ایک ٹورسٹک ہیریٹیج اور ایک پاکستان کی خوبصورت ترین تصویر, وہ کھانے پینے کے حوالے سے نہیں, پورے ایک ماحول کے حوالے سے جس طرح اس میں بنی تھی. ادھر رکشے والوں کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے, ادھر منسٹر اور چیف منسٹر اور گورنر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک ہی صف میں سارے. سو اٹ واز لائک اے ون فیملی. ہمارے ہاں اوپننیس کوئی ایسی میں آپ کو مثال دینی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ اچھے ریسٹورینٹس ہیں وہ ایک کلاس کے لیے ہیں, بازار ایک اور بات ہے, لیکن ہم اربن سپیسز کو اس طرح یوز ہی نہیں کرتے. لیکن وہ ختم ہو گیا, 15 سال چلتا رہا. پھر اس کا جواب آسان نہیں ہے, لیکن آفیشلی یہ کہا گیا کہ جی لوگوں کا راہ گزر جو تھی شام کو بند ہوتی تھی تو وہ مشکل ہو گئی تھی. اگر 15 سال مشکل نہیں تھی, اور وہاں کے لوگ ہی تو اس کے مین بینیفیشری تھے, کیونکہ ان کی تو پراپرٹیز, ان کی بزنسز کہاں چلی گئی تھیں, اور وہاں گلیاں لیفٹ رائٹ ہوتی ہیں وہ. لیکن سم
reasons that was shut down. اور پھر اس کے بعد بھی کسی نے وہ توجہ نہیں دی. جی وہیں سے گزر کے آپ کو دعا دے کے جاتے ہیں کہ آپ نے بنائی تھی جی کاپٹن شاہی صاحب میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. بہت سال پہلے آپ نے جس وقت فروٹ اسٹریٹ ہے اس کے ساتھ جو رستہ لیڈی ویلنگٹن کو جاتا ہے آپ نے واک اسٹریٹ وہاں بنائی تھی. پرانی بلڈنگوں کو کلر بھی کیا تھا, وہاں بہت خوبصورت لائٹیں بھی لگی تھیں, لیکن وہ پھر بند ہو گئی اور وہ کلر بھی اتر گئے. کیا آپ کے ایجنڈے میں اس کو بحال کرنا ہے یا نہیں؟ میں نے ابھی بتایا, بلکہ اب تو ایسے ہی وہ کر رہے تھے پروفیسر اقبال صاحب جو کوکوز ریسٹورنٹ والے, تو میں نے ان کی کیا کہہ رہا مدد تھوڑی بہت کی تھی, اور پیمنٹ اور وہاں نشئی اور بہت گندی سیاح اس کی بہت. تو وہ ایک اردو اخبار نے دوسرے دن ہیڈ لائن لگائی تھی, لاشاری گوال منڈی سے ہیرا منڈی پہنچ گئے. تو وہ بھی اس طرح کے اسکینڈلز آپ کو سننے کو ملتے ہیں. تو لیکن اب ہم اس کو ایک پراپر پروجیکٹ کے طور پہ دس انٹائر ایریا وی ول بی ڈوئنگ اٹ لائک دا دہلی دروازہ. اور جو ابھی بھی جو فوڈ اسٹریٹ ابھی چل رہی ہے قلعے کے ساتھ, وہ کامیاب ہے اور صحیح ہے. بڑے بڑے اچھے لوگ جاتے ہیں, اور so that you will see a big change, but it will take about 2 years. السلام علیکم سر, میں سر فیشن ایمان اور میں اسٹوڈنٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی کمیونیکیشن اسٹڈیز سے. سر سب سے پہلے تو میں ایک سجیشن دینا چاہوں گا کہ جیسے کہ پاکستان اس وقت کلائمیٹ چینج سے جو جا رہا ہے, تو اگر آپ علامتی طور پہ روف گارڈننگ اور کچن گارڈننگ ورلڈ سٹی میں خاص طور پہ اگر کریں تو وہ بہت زیادہ ایک امپیکٹ کرے گا ہمارے سوشل جو عوام ہے اس کے اوپر. سر سیکنڈ میرا کویشچن یہ تھا کہ ہم لوگ جہاں پہ بھی اس وقت ایکسپلور کر رہے ہیں دنیا میں کلچر اور تہذیبوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں, تو وہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا پہ کر رہے ہیں. تو سر اگر میں ورلڈ سٹی کی بات کروں تو مجھے ایسے کوئی نظر نہیں آتا. اور دوسرا اگر فلم میکرز جو ینگ فلم میکرز ہیں, اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کروں تو میرے خاص طور دوست گئے ہیں رپورٹ کرنے, ڈاکومنٹری شوٹ کرنے, تو آگے سے ان کو پتہ چلا ہے کہ بہت زیادہ وہ کاروائیاں کاغذات لیٹرس دینے پڑیں گے ادارے کو, پھر آگے جواب آئے گا, پھر اجازت ملے گی, پھر آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. تو سر اگر آپ جو ہمارے فلم میکرز ہیں خاص طور پہ جو میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو کلچر کو سمجھتے ہیں, ان کے لیے تھوڑی سی رسائی میں آسانی کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ زیادہ امپیکٹفل ہوگا پوری ٹورزم کے لیے خاص طور پہ لاہور کے اور دوسرا پاکستان کے. سر یہ بس آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا پہلے شروع میں سمجھتا تھا اس کی ضرورت ہی کیا ہے, وائی شوڈ پیپل آسک اس, جائیں اپنا فلم بنائیں جو کرنا ہے. لیکن کچھ کلچرل ایشوز آتے ہیں اس میں, کس ٹائم پہ جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ساڈا نماز کا ویلا سویرے سویرے آ گئے ہیں سرخیاں پاؤڈر لا کے نال پتہ نہیں انہوں نے کس قسم کا فیشن ہے, دیکھی گانا ریکارڈ کر رہے ہیں. اور سو کیونکہ آپ ان کے گھروں میں پہنچے ہوئے ہیں, یہ اسی طرح جیسے میرے ڈیفینس میں کوئی آ کے میرے گیٹ پہ شروع کر, سو وہ سینسٹیوٹیز ہیں. لیکن وی پرووائڈ دی, بہت لوگوں نے بہت اس کی فلم بندی کی ہے. اگر آپ کو مشکل ہوئی ہے پلیز ٹیک مائی نمبر اینڈ جسٹ گیو می ون واٹس ایپ کال, نو پرابلم آن دیٹ. ٹھیک ہے, نمبر بھی نوٹ کر لیں, کوئی میرا نمبر چھپا ہوا نہیں ہے, 0300 500 1718. ٹھیک ہے جی سر السلام علیکم. سر یہ آپ کا 10 سال کا جو سفر ہے سر, یہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ آپ نے کی ہے, اس کا کوئی کورس ڈیزائن کر کے جس طرح آپ نے کام کروایا, مشکلیں پیش آئیں, تو کوئی ایسا کورس ڈیزائن ہو کو ہماری ٹریننگ ہو جائے کہ ہم اس میں کوئی مہینے کی ایک ڈپلوما ہو جائے جس میں ہم سیکھیں کہ کس طرح آپ نے پروجیکٹ مینجمنٹ کو 10 سالوں میں کامیابی سے کیا مشکلیں پیش آئیں. اچھی بات ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ میں یا اس کے علاوہ بھی ہم لوگ کام اتنے برے نہیں کرتے جتنی بری ہماری ڈاکیومنٹیشن ہے. یعنی کیا ہوا بھی کہا, اگر آپ آج مجھے بھی پوچھیں نا کہ جی میں باہر سے آیا ہوں, میں نے بڑا آپ کے کاموں کو سنا ہے, ذرا مجھے دیجیے وہ کدھر ہے, تو مجھے 10 گھنٹے لگیں گے بتانے میں کہ ادھر لاؤ یہ لاؤ. تو سو ڈاکیومنٹیشن از ویری امپورٹنٹ. اس پہ آج کل ہم کافی کام کر رہے ہیں. امانگ ادرس قلعے کی ایک بہت بڑی کافی بک یہ وہ, لیکن ایک اسٹوری آف WCLA وال سٹی لاہور اتھارٹی, اس کو اسی اینگل سے بنا رہے ہیں کہ پہلے دن سے کیسے اس کا آئیڈیا کس کو آیا, کس کس مرحلوں سے گزرا, تاکہ یہ ایک
दायमी चीज़ हो, कोई भी इसको देखना समझना चाहे तो इंशाल्लाह दैट विल बी प्रोड्यूस्ड. इट्स ऑलरेडी अबाउट 60% डन. डेस्टिनेशन का प्रश्न स्टॉल में आया डेस्टिनेशन सर डेस्टिनेशन मैगजीन है ना, उसके ऑरेंज 8 साल का वॉल सिटी से बाहर पहना सर, मैं अहमदाबाद में भी वो पिक्चर लगाते हैं और डिस्प्ले बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात. मैं क्योंकि मुझे मेरे कान में एक बड़ी खौफनाक खबर सुनाई गई है, इसलिए मैं सिर्फ 2-3 मिनट इसको ख़त्म करता हूँ बात को. कामरान ने एक मुहावरा अभी बोला और वही मेरी गुफ्तगू का बुनियाद होगा कि कामरान लाशारी जो थे वो गवाल मंडी से हीरा मंडी पहुँच गए. तो ये बात किसी ज़माने में 20-22 साल पहले मुझ तक पहुँची. तो चूँकि मुझे इनसे बहुत ही दिलचस्पी भी और इनके कामों में भी मैं बड़ा समझता था कि बहुत ऊंचे काम करते हैं, तो इसलिए फितरी तौर पे मेरी हमदर्दाना जो थी हिस्स वो जाग उठी. और ये पैगाम जो सुनाया गया था कि ग्वाल मंडी से हीरा मंडी पहुंच गए, सुनाने वाली कोई आम फहम शख्सियत नहीं थी, बल्कि हमारी जो तबलीगी जमात और दीनी तबके के बड़ी अहम और मारूफ शख्सियत थे मौलाना तारिक जमील साहब. तो इस पैगाम से पहुंचने पे फ़ौरन अलार्म बेल बजी और मैंने कामरान से रब्ता किया कि भाई ये सूरत हाल हो रही है, तो आप आइए कुछ कीजिए. और यही पैगाम इससे मिलता जुलता मुझे मरहूम डॉक्टर असरार अहमद साहब की जो थी तंजीम, उनके एक नुमाइंदे की तरफ से भी पहुंचा. तो वो ही फिर मैंने उससे गुफ्तगू का और मुकालमे का बंदोबस्त किया जिसका इन्होंने इब्तिदा में हवाला दिया था. और ये बहुत अच्छा मंसूबा था. वहाँ पे वो चाह रहे थे कि वो एक स्ट्रीट बन जाए और उस इलाके को साफ सुथरा किया जाए, लेकिन इन दोनों जिन शख्सियात का मैं नाम लिया है वो उससे बड़ी खौफजदा थे. तो कामरान की बड़ी मेहरबानी, इसने फिर उसमें कुछ तरमीम कर दी, इत्तफाक कर दिया कि अच्छा चलो ऐसे नहीं करते तो हम बाद में कर लेंगे. और वो फिर हो गया प्रोजेक्ट. आइडिया इनका था, शायद बाद में कुछ लोगों ने उसकी तकमील की और मुझे भी वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ है. और मुझे ये एहसास हुआ कि सुनी सुनाई बातों पे अमल करने का कितना गलत नतीजा होता है. वहाँ पे कोई बेहयाई नहीं फैली और कोई ख़राबी नहीं हुई और कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, बल्कि वो इलाका जो है बहुत बेहतर हो गया. बहुत शुक्रिया था आपने वो जो दिया था. वैसे भी इनकी ये है आदत कि ये जो पब्लिक होती है ओपिनियन, उसकी बड़ा एहतराम करते हैं. उसकी कई मिसालें हैं, लेकिन मैं बात को यहीं ख़त्म करता हूँ. तो मेरे तो ये बड़े इस लिहाज से आइडियल हैं काम करने वाले लोगों में से, और मैंने भी कई दफ़ा कोशिश की कि इनसे कुछ सीखूँ, लेकिन बात यह है कि हर कोई कामरान नहीं हो सकता. बहुत शुक्रिया.